الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القراءة والعرض على المحدث. محدث کے سامنے پڑھنا اور محدث پر اپنا لکھا ہوا پیش کرنا. اکثر محدثین کے نزدیک جو قراءت علی الشیخ ہے، یعنی عبارت حدیث کی شیخ نہ پڑھیں بلکہ کوئی شاگرد عبارت پڑھے، تو اس کو عرض سے تعبیر کرتے ہیں. اس واسطے القراءۃ والعرض علی المحدث یہ دوسرا لفظ بھی ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اس سلسلہ میں حضرت حسن بصری جب فقہ کی کتابوں میں صرف حسن آتا ہے تو وہ حسن بن زیاد ہوتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اور یہ بخاری میں یا حدیث کی کتابوں میں مطلقاً جب حسن آتا ہے تو اس سے مراد حسن بصری ہوتے ہیں. جس طرح کہ یہ جو مقام اب گزر رہا ہے الکوثر الجاری میں، یہاں لکھا الحسن هو البصری حیث اطلقا، یعنی جب مطلقاً یہاں حسن ذکر ہے تو اس سے مراد اور کوئی حسن نہیں بلکہ حسن بصری ہیں، جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی نائب بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. یہ ویسے غلام تھے تو انہیں پھر آزادی ملی اور اس کے بعد پھر علم و حکمت میں، روحانیت میں زمانے کے امام بنے. اور چونکہ ان کی جو امی جان ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھیں. تو یہاں الکوثر الجاری میں لکھا ہے قیل کانت امہ تذهب فی الحاجہ، کہ جب حضرت حسن بصری کی والدہ جو کہ ایک آما یعنی لونڈی تھیں، جب وہ کسی کام کے لیے چلی جاتی تھیں فَإِذَا بَكَّى عَلَّلَتْهُ ام سلمۃ بِثَدْيَيْهَا. اذا بکا تو گھر اکیلے پھر جس وقت یہ ہوتے تھے اور ان کی امی کسی کام کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام کے لیے گئی ہوتی تھیں، فَإِذَا بکا جب یہ روتے تھے، وہ جو مدت رضاعت اور ایام طفولیت تھے، عَلَّلَتْهُ ام سلمۃ بِثَدْيِهَا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو امہات المومنین میں سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا، وہ انہیں چپ کرانے کے لیے اپنا پستان مبارک ان کے منہ میں ڈالتی تھیں. فَيَدِرُّ لَهُ اللَّبَنَ، تو اس طرح حضرت حسن بصری چھوٹی عمر میں ان کے لیے اس پستان مبارک میں دودھ آ جاتا تھا. فَهُوَ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعًا، تو اس لحاظ سے یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی فرزند ہیں، بیٹے ہیں. تو ایک تو ان کی رائے ہے حضرت حسن بصری کی، اور دوسری رائے ہے حضرت ثوری کی. ثوری سے مراد ہے سفیان، چونکہ اس عہد میں یہ جو تابعین کا زمانہ تھا، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ بڑے امام تھے. تو یہاں پر مراد ہے سفیان ثوری. و مالک، یہ جو مشہور امام مالک ہیں، رأى الحسن والثوری و مالک القراءۃ جائزۃ،
یعنی انہوں نے ان تینوں اماموں نے قرات کو جائز سمجھا ہے، یعنی قرات علی الشیخ، کہ استاذ جو ہیں وہ محدث چپ کر کے بیٹھے رہیں اور علم حدیث حاصل کرنے والا ان کے سامنے حدیث پڑھے اور وہ حدیث سنیں، جہاں انہیں کوئی غلطی لگے وہ بولیں۔ تو اس کو ان تینوں اماموں نے جائز سمجھا ہے، یعنی حدثنی فلان ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فلاں خود ہی پڑھیں اور یہ شاگرد ان سے سنیں، بلکہ شاگرد پڑھے اور استاد سنیں۔ تو اس قرات علی الشیخ کو بھی تحدیث کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس پر پھر حدیث سے دلیل پیش کی گئی ہے کہ قرات علی الشیخ جائز ہے۔ واحتج بعضهم بالقرات علی العالم بحدیث دمام بن ثعلبہ، کہ بعض نے پھر قرات علی الشیخ پر دلیل جو ہے اس کے لیے دلیل یہ چنی ہے، یعنی حدیث دمام بن ثعلبہ جو پیچھے گزر گئی ہے، جنہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں الفاظ بولے، تو جس طرح ابھی آگے پھر آئیں گے، تو زیادہ مضمون وہ تھا جو خود حضرت زمام بول رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف تصدیق فرما رہے تھے۔ تو اس طرح قرات علی الشیخ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پیچھے حدیث گزری ہے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اللہ امرک ان تصلی الصلوات، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ نمازیں پڑھیں؟ قال نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو یہ ہے قرات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت زمام بن ثعلبہ نے پھر آگے جا کے اپنی قوم کو اسے حدیث بنا کے پیش کیا، جو اپنے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے، جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نعم فرمایا تھا، تو انہوں نے پھر اس پورے مضمون کو آگے حدیث کے طور پر پیش کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شک کے ساتھ استدلال کیا۔ شک یقرأ علی القوم، ایک عبارت پوری قوم کے سامنے پڑھی جاتی ہے، فیقولون اشہدنا فلان، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنا لیا ہے۔ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ، پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے، حالانکہ فلاں تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، صرف اس کے سر ہلانے پر یا نعم کہنے پر یہ لفظ جو ہیں وہ قرات علی الشیخ سے ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا جی، شک کاف کی شد کے ساتھ یہ ہوتا ہے وسیقہ، اصل میں یعنی یہ جو اب انگلش میں چیک کا لفظ چیک بک اور چیک استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے قریب ہے، چیک والا لفظ اس شک کے۔ اور شک جو ہے وہ عرف میں اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں املاک کا ذکر ہو، کہ یہ فلاں چیز فلاں کے ملک میں ہے، فلاں چیز فلاں کے ملک میں ہے، اور اوقاف کا ذکر ہو کہ میں نے فلاں چیز فلاں کے لیے وقف کر دی ہے، اور باقی معاملات کا ذکر ہو کہ فلاں چیز میں نے بیچ دی ہے، فلاں چیز میں نے ہدیہ دے دیا ہے فلاں کو،
تو ایسی تحریر کو سق کہتے ہیں، یعنی اصل میں کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی ایسی تحریر جس کے اندر مالی معاملات وغیرہ مختلف عقد وغیرہ لکھے گئے ہوں، تو وہ جس کاغذ پر ہو اس کاغذ کو سق کہتے ہیں۔ تو وہاں اس کو جب قوم کے سامنے کوئی پڑھ کے سنا دیتا ہے تو جو اس پر اتفاق کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ اقرانی فلان ان کے الفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال نہینا فی القرآن، ہمیں قرآن مجید میں منع کیا گیا ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ ہمیں منع کیا گیا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے ہمیں منع کیا گیا، یعنی مطلقاً صحابہ کو منع نہیں کیا گیا، ہم جو ہمہ وقت حاضر خدمت تھے ہمیں منع کیا گیا، اور وہ بھی پھر آگے ایک محدود دائرہ ہے کہ جو باتیں روز تمہارے سامنے ہوتی ہیں پھر ان کو پوچھنے کا کیا مطلب ہے، یہ نہیں کہ مطلقاً ممنوع تھا کہ یہ پاس رہنے والے سوال ہی نہ کریں۔ تو کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں یعنی جو پاس رہنے والوں کے لیے تو بالکل بدیہی ہوتے ہیں، لیکن دور سے آنے والا جو کبھی کیوں آیا ہے تو اس کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ سوال کر لے۔ تو اس بنیاد پر یہ پاس رہنے والے چاہتے تھے کہ کوئی بندہ آ جائے بدو اور وہ سوال کرے، تو اس کے لیے تو سوال کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہوگی اور ہمارا کام بن جائے گا، ہم اس کا جواب بھی اچھی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سن لیں گے یا تفصیل سے سن لیں گے۔ اچھا جی، وَكَانَ يُعْجِبُنَا، اور ہمیں یہ بات پسند تھی، یعجبنا کا فاعل ان یجیء الرجل من اہل البادیات، کہ اہل بادیہ میں سے کوئی بندہ آ جائے، یعنی مدینہ منورہ کا نہ ہو، ارد گرد کے دیہاتوں میں سے کوئی بندہ آ جائے، العاقل، جو ساتھ عقل مند بھی ہو، فیسألہ، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، حال یہ ہے کہ ہم سنتے رہیں، یعنی ہمیں بولنا نہ پڑے، وہ سوال کرے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں اور ہم جواب کو سنیں۔ یہ ہمیں بات بڑی پسند تھی، یعنی جو پہلے ہوں ان کے لحاظ سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھیں تو آگے سے جواب ہے کہ اتنی بار تو تمہیں بتایا ہے پھر تم پوچھتے ہو، یعنی جھڑکی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کہ ہم نہ پوچھیں، پوچھنے والا کوئی اور ہو، اور پھر یہ ہے کہ جو کبھی کبھار آیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی پوچھ سکتا ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ تمہارا پڑھا ہوا سبق ہے دوبارہ تم پوچھ رہے ہو، اور ہمیں پھر اس سلسلہ میں آسانی ہوگی کہ ہماری روین ہو جائے گی یا تفصیل سے ہمیں وہ بات معلوم ہو جائے گی۔ فجاء رجل من اہل البادیہ، اہل بادیہ میں سے ایک بندہ آیا تو اس نے کہا اتانا رسولوں کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا ایک مبلغ پہنچا، یعنی رسول سے مراد ہے قاصد، مبلغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا بندہ، فأخبرنا، اس نے ہمیں یہ خبر دی، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ قال صدق، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس رسول نے سچ کہا، یعنی میرے بھیجے ہوئے اس مبلغ نے تمہارے دیہات میں جا کر جو تبلیغ کی وہ سچ تبلیغ کی۔ فقال، اس بدو نے کہا فمن خلق السماء،
آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل، قال اللہ عز وجل، قال کا فاعل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اللہ عز وجل یہ قال کا مقولہ ہے، یعنی قال کا فاعل نہیں ہے جس طرح کہ ویسے ہوتا ہے قال اللہ تعالی، قال اللہ عز وجل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس طرح سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے، تو اگرچہ آپ نے یہ نہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خلق السماء، لیکن پھر بھی مراد یہی ہے صرف اللہ کہنے سے کہ آپ وہی جواب دے رہے ہیں جو اس نے پوچھا کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو سرکار نے جواب میں دیا، اس نے پوچھا کس نے پیدا کیا، آپ نے فرمایا اللہ نے، یعنی خلق السماء اگرچہ حذف کر دیا ہے لیکن جب سوال میں موجود ہے تو جواب میں بھی موجود ہے۔ قال، اس سائل نے پوچھا فمن خلق الارض والجبال، زمینوں کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل، یہاں بھی قالا کے فعل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، پہاڑوں کو اور زمینوں کو۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، ان زمینوں میں پہاڑوں میں منافع کس نے رکھے، مختلف دھاتیں، تیل، کوئلہ کس نے رکھے؟ قال اللہ عز وجل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے کہ زمینوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں اللہ نے بنائی ہیں۔ قال فبالذی خلق السماء، مجھے اس رب کی قسم، اس دیہاتی نے کہا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے پہاڑوں کو نصب کیا اور جس نے ان کے اندر منافع پیدا کیے، اللہ ارسلہ کا، کیا اس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ میں اس کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں۔ قال نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال زعم رسولوں کا، آپ نے جو بندہ ہمارے پاس دیہات میں بھیجا تھا اس نے یہ دعویٰ کیا ان علینا 5 صلوات، کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہم پر مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ قال صدق، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھیجے ہوئے بندے نے سچ کہا، ایسے ہی ہے۔ قال بالذی ارسلک، اب یہ ترجمۃ الباب کے لحاظ سے دلیل ہے قراءۃ علی الشیخ کی، یعنی وہ سب کچھ بول تو وہی رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف تصدیق فرما رہے تھے۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہا، اس رب کی قسم ہے آپ کو کہ جس نے تجھے بھیجا ہے، کیا اللہ نے اس کے بارے میں آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ نمازوں کا حکم دیں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، کہ ہمارے سال کے اندر 1 مہینہ جو ہم پر روزے لازم ہیں۔ قال صدق، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہا، تو قسم ہے اس کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آپ کے بھیجے ہوئے قاصد نے کہا کہ ہم پر بیت اللہ کا حج لازم ہے جو اس کی طرف رستے کے لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو۔ قال صدق، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سچ کہا اس نے، میرے قاصد نے۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ قال نعم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں اس سے کم کروں گا۔ یہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صادق لیدخلن الجنت، اگر اس بندے نے سچ بولا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو مجموعی طور پر جو مضمون ہے وہ قرات علی الشیخ کا ہے، اور پھر یہ کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا اور اپنی طرف سے مبلغین جو ہیں ان کو دیہاتوں میں، ڈیروں پر اور مختلف ان ایریاز کے اندر آپ نے بھیجا، اور ان پر بھی لفظ رسول کا اطلاق کیا۔ جو کسی کی طرف قاصد ہوتا ہے، پیغام لے جانے والا، اس کو بھی لفظ رسول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس لحاظ سے لفظ رسول کے اندر تعمیم ہے، لفظ نبی کسی پہ نہیں بولا جاتا کہ آپ کا نبی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں آ کے یہ تبلیغ کی، تو کسی غیر نبی پر نبی کا لفظ جو ہے وہ اطلاق اس کا نہیں کیا گیا، لیکن لغوی طور پر رسول کا اطلاق جو ہے وہ کیا گیا، جس طرح کہ یہاں اس حدیث میں بھی مبلغ اور قاصد کو رسول کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ آگے ہے ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، جو مناولہ کے بارے میں ذکر کیا گیا اور اہل علم کی طرف، اہل علم کا کسی چیز کو لکھ کر بھیج دینا، لغوی طور پر یہ ہے پکڑنا۔ لو کان العلم بالسریہ لا تناولہ او لنالہ رجال من ابناء فارس، تو یہ ہے کہ علم کو ایک بندے کا کسی چیز کو لکھ کر کسی ورقے پر یا رجسٹر پر وہ دوسرے شہر میں بھیج دینا کہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں، اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، مناولہ کی پھر اصطلاح محدثین میں دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ، یعنی جس میں شیخ کسی کو اپنا لکھا ہوا مجموعہ حدیث کا دیتا ہے، خواہ وہ اس رجسٹر میں 1000 حدیث لکھی ہو، 10,000 لکھی ہو، 50 لکھی ہوں، شیخ کسی کو پکڑا دے کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے، یہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اور میں یہ آپ کو دیتا ہوں۔ اب آگے دو صورتیں ہیں، یا تو پھر شیخ یہ بھی کہے گا کہ تم میری طرف سے یہ اجازت ہے تمہیں کہ تم یہ آگے روایت کر سکتے ہو، تو یہ ہوگا مناولہ مقرونہ بالاجازہ۔ اور ایک یہ ہے کہ صرف رجسٹر تو دے دیا ہے مگر ساتھ اجازت نہیں دی۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، جس میں شیخ یہ کہیں کہ ھذا سماعی، یہ میری سنی ہوئی حدیثیں ہیں، یعنی میں نے یہ اپنے اساتذہ سے سن کے لکھی تھیں، یہ میرا سماع ہے، میں نے محض کہیں سے لکھی ہوئی نقل نہیں کی، یہ میری سنی ہوئی حدیثیں ہیں، اور میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میری طرف سے یہ روایت کر سکتے ہو۔ کہ استاذ کا نام زید ہے
تو تم یہ کہہ سکتے ہو حدثنی زید، اگرچہ تم یہ سارا رجسٹر میرے پاس بیٹھ کے پڑھ نہیں رہے، میں نے تمہیں اس کی اجازت دے دی، تم اس کو میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ تو ایسی صورتحال میں امام مالک اور امام زہری کے نزدیک اس کو سماعی سمجھا جائے گا، اور یا حدثنا یا اخبرنا کا لفظ بولنا جائز ہے کہ وہ خالد جس کو زید نے اپنا رجسٹر دیا، زید محدث ہے اور اس نے کہا کہ ھذا سماعی، یہ میری سنی ہوئی حدیثیں ہیں، تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تم انہیں میری طرف سے آگے روایت کر سکتے ہو۔ تو اب یہ خالد کہہ سکتا ہے حدثنی زید یا اخبرانی زید، کس کے نزدیک؟ امام مالک کے نزدیک، اور امام زہری کے نزدیک، یحییٰ بن سعید انصاری کے نزدیک۔ لیکن اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تو ہے مناولہ، مگر یہ حدثانی کے درجے تک نہیں پہنچتا، یعنی اس کے اندر ہر حدیث کے بارے میں یہ جس نے رجسٹر استاذ کی اجازت سے پکڑ لیا ہے اور استاذ نے اجازت بھی دے دی ہے، تو اس کو یہ ان کے ساتھ روایت کر سکتا ہے۔ حدثنی یا اخبارانی کے ساتھ روایت تب کرے گا کہ جب وہ ہر حدیث پڑھ کے سنائیں، یا یہ ہر حدیث ان کے سامنے پڑھے، تو پھر حدثنی اور اخبارانی جو ہے، یا وہ پڑھ رہے ہوں اور یہ سن رہا ہو اور سمیت تو یہ کہے تو پھر کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر امامینی نے کہا وَالصَّحِیحُ أَنَّهُ مُنْحَتٌ عَنْ دَرَجَاتِهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ، اس پر اکثر ائمہ ہے کہ یہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ حدثانی کے درجے میں نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے، اس پر اکثر ائمہ ہیں، جبکہ امام مالک، امام زہری اور یحییٰ بن سعید ان کے نزدیک یہ برابر ہیں کہ یہاں حدثنا کا یا حدثنی کا استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم مناولہ کی یہ ہے کہ شیخ اپنا لکھا ہوا رجسٹر کسی کو دیں، لیکن اجازت نہ دیں کہ تم اس کو میری طرف سے روایت بھی کر سکتے ہو، صرف جو ہے وہ علمی فائدے کے طور پر کہ اپنے طور پر تم اس کا مطالعہ کر لو، یہ پڑھ لو، آگے میرا نام لے کے کہ میں نے فلاں سے روایت کیا، انہوں نے فلاں سے روایت کیا، میری سند کے ساتھ تم اس کو مجھ سے روایت نہیں کر سکتے، یعنی اس بارے میں یا تو نفی کر دیا یا خاموشی ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور یہاں کسی کا بھی مذہب نہیں کہ وہ حدثنی کہے، یعنی امام مالک بھی یہاں قائل نہیں ہے کہ جس کو رجسٹر استاد صاحب نے دیا یہ کہ حدثنی زید، مجھے انہوں نے حدیث بتائی، یہ اب ان کے نزدیک بھی جائز نہیں، اگرچہ استاد صاحب نے رجسٹر خود دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوری کر لیا ہو استاد صاحب کا رجسٹر، پھر تو بطریق اولیٰ نہیں کہہ سکتا، استاد صاحب نے اپنی مرضی سے دیا ہو لیکن روایت کی اجازت نہیں دی، اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حدثنی نہیں کہہ سکتا، اجازت دی ہو تو پھر حدثنی کہہ سکتا ہے امام مالک کے نزدیک اور امام زہری یحییٰ بن سعید کے نزدیک، لیکن اکثر ائمہ یہ ہیں کہ پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا درجہ حدثنی سے نیچے کا درجہ ہے۔ مناولہ جس میں اجازت ہی نہ ہو تو پھر وہ کسی کے نزدیک بھی وہاں پر حدثنی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں باب ما یذکر فی المناولہ، تو امام بخاری کی مراد پہلی قسم کا مناولہ ہے کہ جس میں استاذ اجازت بھی ساتھ دیں۔ اصالِ ثواب شاعر مشرق کے لیے 1 بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف۔